अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज़म अहमद आपका दोस्तों आज की वीडियो का मौजू है अपनी ज़ात के बारे में कुछ आपसे बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा मशहूर व मरूफ आदमी नहीं हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। बस मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे अपने ज़िंदगी के तजर्बात हैं। मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, किसी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटियों का कोई मेरे पास हवाले नहीं हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी को जितना भी सीखा है, समझा है, ये मैंने अपने तजर्बात से सीखा है। सियाहत का शौक़ बचपन ही से था और ये शौक़ मुझे कुशां यूरोप भी ले गया। जर्मनी में मैं कुछ साल रहा और दुनिया के और बहुत से ममालिक में जाने का, घूमने का, रहने का, जॉब्स करने का मौका मिला है। तो इससे बड़े वसी तजर्बात हासिल हुए हैं और जब आप एक सीखने वाला ज़हन रखते हों और एक पुरतजस्सुस दिमाग आपके पास हो तो फिर आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, तजर्बात से सब कुछ हासिल किया है। यहाँ पर आपको जितने मोटिवेशनल स्पीकर मिलते हैं ये मोस्टली ये पाकिस्तान के ही लोग होते हैं, तो बड़े ज़हीन होते हैं चूँकि, तो ये किताबों से और इधर उधर से जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं वो आपको पेश करते हैं। तो लेकिन जो नॉलेज तजर्बात की बेस पे हासिल होता है वो ज़्यादा अथेंटिक होता है, फर्स्ट हैंड होता है। तो इसलिए हमारे पास तो तजर्बात हैं जिनका हम आपको निचोड़ बताते हैं। तो दोस्तों सियाहत इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। तो सियाहत का शौक़ ने तालीम का सिलसिला मुनक़ता करवा दिया। BA का मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं जर्मनी चला गया। वो सारी रूदाद मैंने लिखी हुई है, अपना मेरा एक सफ़रनामा जो है फ़ेसबुक पर भी छपा है। दोस्तों ने बहुत पजीराई बख्शी, अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत आम की सनद मिली। फिर दोस्तों के इसरार पर वो छपने के लिए भी दिया हुआ है, अनकरीब वो छप कर आ जाएगा मार्केट में। तो वो एक ख़ासे की चीज़ है, एक पढ़ने से तल्लक रखने वाली चीज़ है। जब आएगी तो आप तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और मोटिवेशन है उसमें बहुत कुछ। तो ये कोई 3 साल जर्मनी में गुजारे और बड़ा जवानी का टाइम था, बड़े सुनहरी दौर था। और जर्मनी ऐसा कमाल मुल्क है कि बस उसके बारे में अब कुछ बताया जाए तो जो बंदा पाकिस्तान में रहने वाले है, यहीं पे पैदा हुआ है, तो उसको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया में ऐसा मुल्क या ऐसे लोग और ऐसा दिल खुशकुन मुआशरा भी दुनिया में कहीं पर पाया जाता है। तो दोस्तों हकीकत यही है, बड़े अजीम लोग हैं, बड़ी कमाल कौम है जो पहली जंग अज़ीम में भी बहुत बर्बाद हुई और दूसरी जंग अज़ीम में तो समझें वो बिल्कुल ही मिट गई। इतनी ज़्यादा तबाही हुई जर्मनों की कि तमाम जर्मन जो जवान जर्मन थे वो तो जंग में वैसे ही खींच रहे और बाकी जो थे एक टूटा फूटा मुल्क था जिसकी सारी बिल्डिंग, सारे इदारे, सब कुछ तबाह हो चुका था। तो बहुत बुरा हाल था। करेंसी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि एक वक्त में जर्मन करेंसी मार्क थी। बोरी भर कर मार्क ले जाएं तो आपको डबल रोटी और अंडे की शायद 2-4 अंडे बमुश्किल मिलते हो, ये हालात थे। लेकिन वो कौम घबराई नहीं, क्योंकि वो एक बड़ी उल रज़म किस्म की कौम थी, बड़े डिसिप्लिन थे, बड़े मेहनती जफाकश लोग थे। तो उन्होंने फिर से नए सिरे से उसको बिल्ड करना शुरू किया, अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को, अपने माशरे को। कुछ ऐसे ही हालात जापान के भी थे। जापान भी इतने ही अजीम लोग हैं जैसे जर्मन है और दोनों की एक सी कहानी है। तो दोस्तों जर्मनों ने सिर्फ लगभग कह लें कि 20-25 सालों में 1970 तक वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क दोबारा बन चुके थे। उन्होंने फिर से अपना सारा देश को उसको आबाद किया, उसको नए सिरे से कंस्ट्रक्ट किया, इंडस्ट्री लगाई, दिन रात मेहनत की, रज़ाकाराना तौर पर भी मेहनत की जर्मनों ने और एक वक्त आ गया कि 70 तक वो दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत दोबारा बन चुका था। एक इंडस्ट्री और हर जगह जर्मनी का एक नाम था। किसी चीज़ के ऊपर मेड इन जर्मनी लिखा हो तो आप समझें कि वो हरफ़े आखिर है, उसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं। ये एक क्वालिटी की एक यानी उसका जैसे मेड इन जापान है, तो ये दो मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी लिखा होना चीज़ की आला तरीन क्वालिटी की एक ज़मानत बन गया। इतना बड़ा एजाज़ था। खैर उनकी तरक्की फिर आगे बढ़ती रही। इंडस्ट्री में ये मशीनरी, हर तरह की चीज़ें वो बनाते थे और गाड़ियाँ, दुनिया की मशहूर गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, BMW, VW,
फॉक्स वैगन उसे कहते हैं, वो ऑडी, इस तरह की बेशुमार और इस तरह की और भी बहुत कुछ वहाँ पे बनता है। और वो बड़ा तरक्की कर गया। मैं वहाँ पे रहा तो मुझे लगा कि यार ये तो दुनिया में एक जन्नत है। तो इतने आली अखलाक के लोग, इतने अजीम इंसान दोस्त लोग भी दुनिया में कहीं नहीं मिले। कमाल लोग थे। हम हर साल लाखों तारकीन वतन एशिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से, अफ्रीका से गरीब लोग वहाँ पर पहुँचते थे, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टे लेते। उनको पता था कि इन लोगों को मसला नहीं, सिर्फ गुर्बत की वजह से आते। और हम लोग वहाँ पर जाकर बहुत उनका मुआशरा भी डिस्टर्ब करते, क्योंकि हम तो यानी उजट लोग होते हैं। हमारी ना कोई तरबियत, ना हमारी कोई तालीम, ना हमारा यानी किसी अच्छे मुआशरे में। तो हम वहाँ पर गंद डालते थे, क्राइम करते थे और उनके लिए बड़ी सारी परेशानियों का सबब बनते। इसके बावजूद भी वो इतने अजीम लोग थे कि फिर भी हमें बर्दाश्त करते थे। वो समझते थे कि यार ये जिन जगहों से आए हैं तो इनको मार्जिन देना चाहिए। तो वाकई वो हमें मार्जिन भी देते थे, यानी हमारी रिस्पेक्ट भी करते थे, हमें खाने पीने को देते, हमें छत दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया, सब कुछ दिया। पाँव पे खड़ा होने में मदद की। जब तक जॉब नहीं मिली हमें फ्री अलाउंस देते थे, जॉब मिल जाए तो इस तरह। यानी कमाल का वो एक मुआशरा था। और जो ज़िंदगी के जो 3 साल वहाँ गुजारे, वो ज़िंदगी के सुनहरा दौर था। और वो एक जज्बाती उम्र थी। मैं बेवकूफ़ी करके वो छोड़ आया। मैंने कहा जी छोड़ो, मैं अपने वतन में जाऊंगा, मैं दोबारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो एक जज्बाती उम्र के एक ख्यालात थे, लेकिन उनकी बड़ी भारी कीमत चुकाई। खैर वो एक अलग स्टोरी है। तो 3 साल बाद मैं वापस आ गया। तो पाकिस्तान में तो जो हालात हैं, फिर उस वक्त तो आज से बहुत बेहतर हालात थे, ये 90s की बात है। तो उसके बाद फिर जो वो यहाँ पर जो आई, हमारे सियासी हुक्मरान आए, एक वक्त में सारे लोगों ने इनको बड़ा सपोर्ट किया। ये शरीफ ख़ानदान है, बेनज़ीर थी। तो लोगों को लगा कि यार ये पता नहीं मुल्क की तकदीर बदल देंगे। लेकिन इन्होंने जो इस कौम और मुल्क के साथ किया वो नाकाबिले बयान है। क्योंकि ये मकार इतने, इन्होंने अपना चेहरा, इनकी सारी तवानाइयाँ, सारे खर्चे अपने आप को एक बेहतरीन पेंट करने में लगीं, जो दर हकीकत ये थे ही नहीं। ये सारी इनकी अदाकारियाँ थी। अंदर से ये इतने जालम और बेहिस थे और इतने करप्ट थे कि इन्होंने लूट के इस मुल्क को बिल्कुल बर्बाद कर दे, इसकी जड़ें खोखली कर दे। सबसे बड़ा जो जुल्म इन्होंने किया, उन्होंने इस सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। यहाँ के जो इदारे थे, इन सबको इन्होंने कमज़ोर कर दिया। क्योंकि अगर इदारे मजबूत हों तो वो किसी को करप्शन नहीं करने देते। तो ऐसे इदारे इनके बारे में नहीं थे। तो इन्होंने इदारों को कमज़ोर किया। हर इदारों में अपने लोगों को भर्ती किया, जिन्होंने वहाँ पे जाके इनके लिए राहें आसान की, खुद भी खाया, इनको भी खिलाया, और आस्ता आस्ता ये मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब देख लें कि 90s में बहुत सारे ममालिक, कह लें कि मलेशिया, चाइना, तुर्की, ये वो लगभग हमारे आगे पीछे ही थे। कोई इतना डिफरेंस नहीं था। हम भी उस वक्त बड़ी ठीक ठाक थे। तो देख लें कि इन 20-30 सालों में वो लोग कहाँ पर पहुँच गए और हम कहाँ पे आ गिरे। वो लोग बिलियन डॉलर की इकोनॉमीज़ हैं, उनके असासे हैं, उनकी करेंसी की वैल्यू है, उनके पासपोर्ट की वैल्यू है, और वो एक जन्नत नज़ीर माशरे बन चुके हैं। दुनिया में उनका एक वक़ार है, मुकाम है। और हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे गरीब लोग बेचारे ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से। लोगों को रोटी मुयस्सर नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। कोई छोटी छोटी बीमारी हो जाए तो उनके पास ये सकत ही नहीं है कि वो डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी अच्छी जगह पे इलाज कर लें, तो वो मर जाते हैं बेचारे। तो ऐसी अलमनाक यहाँ पर ज़िंदगी है। ऐसे दिल खून के आंसू होता है बाखुदा ये हालात देखकर। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। इन ज़ालिम हुक्मरानों ने, हमारी अशराफिया ने, हुक्मरान अशराफिया ने, इसमें जो भी शामिल है, ये सब माफियाज़ हैं। मुल्ला माफिया है, एस्टेब्लिशमेंट माफिया है, सियासतदानों की माफिया है, और इस मुल्क में सब माफियाज ही बन गए। जब सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, रियासत कमज़ोर हो जाती है, तो फिर माफियाज ताकत पकड़ते हैं, फिर माफियाज हुकूमत करते हैं। और माफियाज तो ज़ाहिर है अपने मुफादात का ही तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनका आवाम से तो कुछ सरोकार नहीं होता। तो ये बदबख्त माफिया जो इस मुल्क पे हावी हो गए, मुसल्लत हो गए, हुक्मरानों ने इनको हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। और सब ने खा खा के इतना अपनी नस्लें संवार लीं, अपने लिए अरबों के असासे बना लिए, और इस कौम के मुंह से नवाला छीन लिया। गरीब के बच्चे से उसके सारे खुशियाँ, सारे ख्वाब, सब कुछ छीन के बेयारो मददगार छोड़ दी। और आज हम बिल्कुल एक तबाह हाल मुल्क हैं।
اور یہاں پر زندگی ایک وبال بن چکی ہے، ایک گالی بن چکی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر سخت حالات میں اتنی مہنگائی ہے، اتنی غربت ہے، بے روزگاری ہے، کام دھندہ کوئی نہیں ہے، تو آخر یہ لوگ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، ہم بات کر رہے تھے جرمنی کی، تو وہاں پہ ایسا شاندار نظام ہے کہ ہر گاؤں میں ساری سہولیات میسر ہیں۔ کسی گاؤں والے کو اپنے سے ساتھ والے کسی بڑے شہر جا کے رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گاؤں میں بہترین تعلیمی ادارے بھی آپ کو ملیں گے، وہاں پر ضروریات زندگی کی ہر چیز ملے گی، اور ہر گاؤں کے ساتھ ایک انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پر فیکٹریز لگی ہوئی۔ گاؤں کے جتنی لیبر ہے، جتنی مین پاور ہے، وہ وہیں پر کھپ جائے گی، اسے کہیں اور جا کے کام کرنے کی، جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیا شاندار نظام ہے، پورا ملک اپنے ایک جڑا ہوا ہے، ہر طرح کی ٹرانسپورٹ سستی، آسان، بہترین، موٹر ویز بے شمار، اور ایون جو لوکل روڈز ہیں وہ بھی جیسے شیشے کے جیسے ہوتے ہیں، کوئی کہیں پہ ٹوٹ پھوٹ نہیں، گڈھا نہیں۔ ہمارے یہاں ٹوٹی سڑکیں، برا حال، اور خلقت یہاں پر زندگی جو گزار رہی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، ایک شرمندگی ہے۔ تو یہ ایک جنت نظیر وہ ملک تھا۔ خیر میں نے وہ بیوقوفی کی، چھوڑ کے واپس آ گیا اپنے جذباتی خیالات میں۔ تو پھر اس زندگی کو بھی میں نے نبھایا۔ پھر یہاں پر حالات کافی خراب ہو گئے، نہ تجربے کاری کی وجہ سے، نہ میں اپنی تعلیم کنٹینیو کر سکا، نہ کچھ اور۔ تو واپس جانے کی کوششوں میں کچھ ناکامیاں ہوئیں، پیسے ضائع ہوئے، تو پھر الٹیمیٹلی مجھے سعودی عرب جانا پڑا۔ بڑے بھائی وہاں پر تھے، وہ وہاں پر لیموزین وہاں کی ہے وہ چلاتے تھے، مجھے بھی انہوں نے ویزا بھیجا، میں بھی چلا گیا، اور جناب وہاں پر الحمدللہ اس وقت بڑا ایک معاشی کرائسس تھا میرے اوپر، تو اس میں کم سے کم مجھے بڑی ہیلپ ہوئی کہ میں نے وہاں پہ بڑی محنت کی، وہاں ٹیکسی چلائی کافی جان مار کے، اور کم سے کم وہ جو میرا ایک برا دور تھا ایک معاشی طور پہ، اس سے میں باہر آ گیا۔ تو وہ جو سعودی معاشرہ ہے وہ کہہ لیں کہ اس کی ایک اپنی خامیاں تھی، اس کی خوبی تو یہ تھی کہ وہاں پر کوئی معاش کا مسئلہ نہیں، کیونکہ بہت امیر ملک ہے، آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ تیل نکلتا ہے، وہاں پہ حج عمرے کی اتنی کمائی ہے، تو بہت وہاں پہ یعنی مہنگائی تو بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ ریال میں بڑی جان ہے، 1-2 ریال میں ہر چیز مل جاتی ہے، تو بڑی وہاں پر یہ بڑی سہولت تھی کہ ضروریات زندگی بڑی سستی اور آسان، کھانا پینا بہت مزے کا، آسان، سستا، اور ہر نعمت میسر تھی۔ لیکن بدترین پہلو یہ تھا کہ وہ بحیثیت قوم نہایت جہل، اجڈ، بدتمیز، مغرور، اور بالخصوص ہم جیسی قوموں سے وہ بڑا ہی برا سلوک کرتے تھے۔ وہ ہمیں تو اپنا غلام، نوکر، اپنا کمی کمین سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا انسلٹنگ جو بیہیو تھا، یہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ خیر میں نے وہ 5 سال کچھ وہاں پہ گزارے، مسلسل نہیں، میں کو 2-4 مہینے وہاں پہ کرتا تھا، اور کچھ پیسے بنا کے میں واپس پاکستان بھاگ آتا تھا کہ نہیں یار، یہ لعنت بھیجو ان لوگوں پہ، یہاں پہ نہیں رہنا۔ وہ جتنے میں پیسے بنا کے پاکستان میں آتا تھا، وہ کچھ ماہ میں کھا جاتا تھا، وہ ختم ہو جاتے تھے، پلاننگ کرتے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ ختم ہو جاتے تھے، پھر واپس جانا پڑتا تھا، پھر میں کو 2-4 مہینے لگاتا تھا۔ تو اس طرح کہہ لے کہ 5 سال میں شاید میں نے 2-2.25 سال یا 2.5 سال کیا ہوگا، اور 2.5 سال پاکستان میں گزارے۔ خیر 5 سال بعد میں الٹیمیٹلی فائنل ایگزٹ کر رہا، میں نے کہا یار اب یہاں پہ واپس ہی نہیں آنا، تو میں پھر پرماننٹ پاکستان میں آ گیا۔ تو یہاں پر ایک عزیز تھے، وہ ادھر لاہور میں کام کر رہے تھے پینٹ ہارڈ ویئر کا، تو مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا۔ پہلے ان کے ساتھ جاب کے طور پہ ٹریننگ جاب سٹارٹ لیا، کوئی 1500 ہفتے کا مجھے مل رہا تھا اس 2006 میں۔ خیر میں نے دیکھا کہ کام اچھا ہے، لرن کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں اسکوپ ہے، اس کو اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیر پھر میں نے اپنے کام کا ارینج کیا، ایک کزن کو ساتھ ملا کے سٹارٹ میں اس نے انویسٹمنٹ کی، اور میں نے اپنا وہ سپلائی کا ایک کام تھا، ہول سیل میں چیزیں لیتے تھے اور آگے مارکیٹ میں سیل کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کام بہت سے چل گیا۔ وہ کزن نے جلد ہی اس نے کہا نہیں جی مجھے فارغ کرو، میرا حصہ نکال دو۔ خیر میں نے اپنے اس کے جو پیسے تھے وہ اس کو دے دیے، اور کام میں نے پھر اپنا ہی کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ محنت اور دیانتداری سے، اچھے اخلاق سے میں بہت جلد بڑا کامیاب ہو گیا، بہت پیسہ کما رہا تھا، لیکن عقل اتنی نہیں تھی، پیسہ ضائع ہی زیادہ تر میں کرتا تھا۔ تو یہ اسٹیج آئی 2007 میں شروع کیا کہ 2013 میں غالباً میری فیکٹری میں آگ لگ گئی، بہت نقصان ہوا اور ایک ہی رات میں سب کچھ جل کر خاک ہو گیا، اور کہہ لیں کہ میں فٹ پاتھ پر آ گیا۔
اور اوپر سے وہ جگہ کرائے کی تھی, مالک اس کا وکیل تھا, اس نے میرے اوپر مقدمہ کرا دیا, دہشت گردی کا پرچہ کرانے کی کوشش کی, یہ کیا وہ کیا. تو یہ بڑے سارے مسائل تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے میں ثابت قدمی سے ڈٹا رہا, تو اللہ نے آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا کی. وہ بھی میری جان چھوڑ گیا, اس کا کچھ نہیں بنا کیس کا, کیونکہ میں بے گناہ تھا, پولیس کو پتہ تھا, اور میرے خلاف وہ کچھ کر نہیں پایا. تو وہاں سے جان چھوٹی. پھر اللہ کا کرم ہوا, میری چونکہ مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن تھی, ایک ساکھ تھی کہ یہ بندہ دیانتدار بندہ ہے, تو الحمدللہ لوگوں نے سپورٹ کیا, مجھے مال ملتا رہا, میں پھر دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تو اگلے 2-3 سال میں پھر میں نے ایک, کیونکہ پہلے میں کرائے پہ ہی رہ رہا تھا, عقل ہی نہیں تھی کہ یار اتنا میں پیسہ کما رہا ہوں تو کوئی پلاٹ لے لوں, گھر بنا لوں. لیکن خیر ایک بڑے بھائی نے ترغیب دی تو میں نے ایک جگہ پہ پلاٹ لے لیا, تو اللہ کا شکر ہے وہ کلیئر ہوا. تو میں نے سوچا کہ چلیں یہاں پر یار اس پہ نہیں وہ بنیادیں بنا لیں, پھر اللہ نے وہ پیسے دیے تو چلو گھر بھی بنا لیں گے. خیر وہ بنیادیں جو شروع کی, تو اللہ پاک کی کوئی غیبی مدد ایسی ہوئی کہ میں مسلسل اس پہ کام کرتا گیا, اور کوئی 6-8 ماہ میں پورا گھر ہی بن گیا. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے, اپنا گھر بن گیا. تو آہستہ آہستہ پھر وہ ایک چیز ہوتی ہے, اس کو بندہ پھر آگے بڑھاتا رہتا ہے, پھر اس کو ڈبل سٹوری کیا. اس طرح ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا اپنا گھر رہنے کا ٹھکانہ مل گیا. تو اب ایک کاروبار کا بھی کچھ برا ٹائم آ گیا, وہ پاکستان میں معاشی کرائسس آ گئے یہ پچھلے 2-3 سال سے. تو کچھ کام میں میری انٹرسٹ بھی بڑی کم ہو گئی, کیونکہ کام ایکچولی یہ جو ہمارا پینٹ سے متعلقہ کام ہے, کچھ دکاندار پاکستان میں ایسے ہیں کہ یہ سب زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس خواہش رکھتے ہیں کہ لوگوں کا مال کھا جائیں. ادھار کے بغیر کام نہیں چلتا, ادھار کرنا پڑتا ہے, پھر ادھار ملتا نہیں ہے, اس طرح کے سیاپے مسئلے, 3rd کلاس کمیونٹی. تو میں تھوڑا سا بد دل ہو گیا, اور میں نے آہستہ آہستہ مقام سے پیچھے ہٹ گیا. لیکن پھر بھی ابھی بھی چل رہا ہے, الحمدللہ کچن کے میرے اخراجات وہ نکال رہا ہے. تو بچپن سے مجھے شوق تو تھا یہ ایک, چونکہ لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا, کتابیں رسالے پڑھنے کا. تو ایک ٹیلنٹ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ اس حوالے سے کروں, کہ اس حوالے سے پھر میں میڈیا میں بھی انٹر ہوا, صحافت کی دنیا میں, وہاں پر آرٹیکل لکھے, اخباروں میں چھپے بھی, میں میڈیا کے چینلز پہ بھی بڑھا گیا. لیکن وہ بھی بڑی ایک گندی دنیا ہے کہہ لیں. وہ دور کے ڈول سہانے, دیکھنے میں جتنا وہ گلیمرس لگتا ہے, اگر اس کے اندر جائیں تو بہت ہی گھنونے لوگ ہیں وہاں پر بھی. سب منافقین, سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے, چمچ گیری کا کلچر, اور کسی کو سپیس نہ دینے والا ایک رواج ہے. کوئی وہاں پر آپ کو سپیس نہیں دے گا, بڑے زوروں سے آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑے گا. تو یعنی بڑے ایسے نا حوصلہ شکن حالات تھے. پھر میں نے اس کو بھی کوئٹ کر دیا کہ دفعہ کرو. تو وہ پلیٹ فارم, وہ جو خواہش تھی, جو ایک تخلیق کا اپنے اندر, انسان کے اندر ایک جوہر ہوتا ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا اظہار کرے اپنی ذات کا, اپنے خیالات کا, اپنے ٹیلنٹ کا. تو الحمدللہ یہ بھی ہمیں یہودیوں نے دیا ہے. یہ جو فیس بک ایجاد ہو گئی, تو یہ ایک بڑی نعمت ہے دنیا پہ کہہ لیں, کہ ہم جیسے لوگوں کو پھر صرف یہ فیس بک نیوز کے آگے پھر واٹس ایپ, آگے جناب انسٹاگرام, ٹویٹر, اور جناب بہت کچھ آ گیا. تو اب ٹک ٹاک آ گیا. اب ہر بندے کو, چاہے وہ جتنا بھی غریب ہے, اگر اس کے پاس ایک موبائل ہے تو وہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر سکتا ہے اور پالش ہو جاتا ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب بھی, اب میں یوٹیوب پہ یہ بنا رہا ہوں ویڈیو, اور لوگ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید یہ اس کے ذہن میں ہے کہ بڑا میں پیسہ کماؤں گا, یوٹیوب پر پتہ نہیں کتنا پیسے کما رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ چند ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگ یوٹیوب کے چینل بنا کے بیٹھے ہیں, اسی امید پہ شاید ہوں گے کہ, لیکن میرا موٹیو اور ہے کچھ. میرے لیے یہ ایک پرسنالٹی گرومنگ کا ایک ذریعہ ہے, اور بڑا شاندار ذریعہ ہے. اب فرض کر لیں میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, تو میں نے اس سے بہت کچھ لرن کیا ہے. اب دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ میرے اندر ایک لکھنے کا ٹیلنٹ تو بچپن سے تھا. میں رٹا مارنے والا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, میں اپنے دماغ سے ہی جو لکھتا تھا سو لکھتا تھا. کلاس میں اٹینٹیو ہو کر بیٹھتا تھا, غور سے سنتا تھا, اور پھر میں نے اپنی یادداشت کے سارے اپنے لفظوں میں بیان کرتا تھا. تو مجھے یہ پریکٹس تھی لکھنے کی, تو میری بہت اچھی پریکٹس تھی, جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ میں فیس بک پہ جو بھی تحریریں لکھتا ہوں بہت پسند کی جاتی ہیں دوستوں کی طرف سے. تو لکھنے کا ٹیلنٹ تھا, لیکن بولنے کی مجھ میں صلاحیت نہیں تھی. یہ قدرتی بات ہوتی ہے, ہمارا معاشرہ اور ہمارے جو سسٹم ہے یہ انسان کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیتا کہ وہ اتنا اس کے اندر کانفیڈنس ہو کہ وہ فیس کر سکے, کیمرے کو فیس کرے یا پبلک کو فیس کر سکے. تو یہ میری بڑی خامی تھی, لیکن اس کو میں نے ایک چیلنج کے طور پہ لیا. میں ہمیشہ چیلنج قبول کرنے والا بندہ ہوں. مجھے اگر کوئی مشکل سامنے آئے تو میں کہتا ہوں یار میں نے اس کو عبور کرنا ہے.
تو یہ بھی ایک مشکل تھی کہ میں کیمرے کا فیس نہیں کر سکتا تھا اور میں اس میں مجھے بڑی دقت ہوتی تھی. تو میں نے کہا یار میں نے اس پہ بھی قابو پانا ہے. تو یہ 1 سال 1.5 2 سال ہو گیا میں مسلسل اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں. تو الحمدللہ اب آپ کے سامنے کہ پہلے سے میں بہت بہتر ہوں. پہلے میں بہت اٹکتا تھا, بڑا شائی تھا اور اتنا وہ نہیں تھا. تو اب الحمدللہ پریکٹس جو ہے وہ آپ کو کندن بنا دیتی ہے. میں خیر ابھی کندن کے تو نہیں ہوں, لیکن ابھی طالب علمی کے مراحل میں ہوں, لیکن الحمدللہ میں سیکھ رہا ہوں, پہلے سے بہتر ہے. تو میرے لیے ایک گرومنگ کا اور لرننگ کا اور پرسنالٹی کو امپروو کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس سے آگے بات یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے بہت کچھ چیز ہے. پچھلے دنوں میں نے استاد شفیق جلیندری صاحب کا انٹرویو کیا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ صرف ٹیلنٹ ہونا کافی نہیں ہے, آپ کو ٹیکنالوجی سے واقفیت ہونا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا. اگر آپ موبائل کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ نہیں اس کے کیا فنکشن ہے, کیا نہیں ہے, کیا ہے, تو آپ کے لیے بیکار ہے. آپ کا ٹیلنٹ آپ کے لیے بیکار ہے. آپ کو اس کا اظہار کرنے کے لیے اس کو پالش کرنا ہوگا, اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوگا. تو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی سے واقفیت بہت ضروری ہے. تو یہی ٹیکنالوجی سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ چینل بنا لیں, فیس بک پہ اپنا پیج بنائیں, تو پھر آپ چیزوں کو سنوارنے کی خود بخود ہی آپ کو ایک عادت پڑ جائے گی کہ یار میں نے یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اب یوٹیوبر جو ہے یہ تو ایک کمال کی چیز ہے. اب آپ دیکھیں بڑے بڑے چینلز ہیں, فلم انڈسٹری ہے, کوئی بھی ہے, وہاں پر 20 قسم کے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. کوئی پروڈیوسر ہے, کوئی جناب ایڈیٹر ہے, کوئی ویڈیو گرافر ہے, کوئی مووی میکر ہے, کوئی ساؤنڈ کا ٹیکنیشین ہے, کوئی کسی قسم کا انجینئر. کئی لوگ مل کر ایک چیز آپ کے سامنے لاتے ہیں. اب یوٹیوبر کو وہ سارا کچھ اکیلے کرنا پڑتا ہے. اکیلے کرنے کے لیے اسے پہلے سیکھنا پڑے گا, تو وہ سیکھتا ہے کیونکہ اسے شوق ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر انسان سیکھتا ہے کہ کیمرے کو فیس کیسے کرنا ہے, اچھی ویڈیو کیسے شوٹ کرنی ہے, اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کی بیک گراؤنڈ میں میوزک کیسے ڈالنا ہے, لائٹنگ کا کیا سسٹم کرنا ہے, اور اس کے اوپر ٹائٹلز کیا دینے ہیں, ٹیگز کیا لگانے ہیں, اور اس کے اندر بیک گراؤنڈ پہ کیا چلانا ہے. اور یہ ساری چیزیں جب وہ سیکھتا ہے تو وہ ایک مکمل براڈ کاسٹر بن جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی صلاحیت ہے, بہت بڑی صلاحیت. آپ سوچیں کہ ان اداروں میں کئی لوگ مل کر یہ سب کام کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ اکیلے یہ سب کچھ آپ کریں گے, تو پھر آپ اپنا ایک چینل جو ہے وہ رن کر پائیں گے. تو یہ ایک اگر آپ کو شوق ہے, لگن ہے, جنون ہے, تو آپ یہ سب کچھ سیکھیں گے. اور جب آپ سیکھیں گے تو پھر آپ یقینی طور پر یہ آپ کے کام آئے گا, فیوچر میں کام آئے گا. آنے والا دور یہ سارا اسی پہ گھومتا ہے. اب سارے بزنس جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے, سارے لوگ اپنے پیجز بنائیں گے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے, اپنے یوٹیوب چینلز بنائیں گے. یہ اگر آپ ان میں ایکسپرٹ ہو گئے تو آپ بھی فٹ ہو جائیں گے, کسی نہ کسی آپ کو جاب مل سکتی ہے, آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی آتی ہوگی تو آپ کے لیے بے شمار مواقع ہیں. تو اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آئیں, اپنی ہیزیٹیشن دور کریں, اپنی شائنس دور ختم کریں, اور کیمرے کو فیس کریں, بولنا سیکھیں, اور اپنے سارے معاملات دیکھیں. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو یقیناً آپ بہت کچھ سیکھیں گے, آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. اور جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے مواقع کی کمی نہیں ہے. آنے والا دور اسی سب چیزوں کا ہے. تو آپ ارن بھی کریں گے انشاءاللہ, بہت کچھ ارن کریں گے. تو میرے دوستو, یہ جو یوٹیوب ہے یا ایسی کوئی بھی چیز ہے نا, یہ آپ کے لیے لرننگ کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے. اس سے آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں. تو اس پہ آئیں, بسم اللہ کریں, اپنی کاوشیں جاری رکھیں. یہ مت سوچیں کہ لوگ آپ کو رسپانس دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں, نو پرابلم. آپ اپنی لگے رہیں. کسی بھی جو آج کا نامور ہے, سٹار ہے, اس کی لائف دیکھیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ سٹارٹ میں لوگوں نے اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. کوئی سگے آپ اپنے بھائیوں کو کہیں نا, اپنے بھتیجوں, پانجوں کو, رشتہ دار کو, یار یہ پلیز میرا ویڈیو دیکھیے گا, یہ لائک کر. کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ ہماری ایک سائیکی ہے کہ ہم سپر سٹارز کے پیچھے بھاگتے ہیں. جس کا بڑا نام ہو ہم اس کو فالو کریں گے. اگر ہمارا اپنا کوئی ہوگا تو وہ گھر کی دال مرغی برابر, گھر کو والے کو کسی کو کوئی نہیں سمجھتا, اس کی بیوی بھی نہیں اس کو مانتی. خیر بیویاں تو مانتی کسی کو بھی نہیں نا. وہ تو آئنسٹائن بھی ہوگا تو اس کو بھی وہ یہی کہیں گے کہ اس سے نکما بندہ کوئی نہیں ہے. تو بیویوں کا تو خیر یہی معاملہ ہے. لیکن دوسرے رشتہ دار بھی آپ کو کبھی بھی نہیں وہ اسپیس دیں گے, کبھی آپ کی افسوسزائی نہیں کریں گے. لیکن ان ساری مشکلات سے آپ نے گھبرانا نہیں, آپ نے لگے رہنا, آپ نے ڈٹے رہنا.
अपना वर्क करते रहना है, अपने आप को खूब से खूब तर बनाने की जस्तजू जारी रखनी है। जब ये सब आप कर लेंगे करते रहेंगे तो आपकी काविशों में खुद ब खुद निखार आता जाएगा, आपका आउटपुट बेहतरीन होता जाएगा, आप पहले से खूब तर होते जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा कि आप छा जाएंगे। आपकी कारकर्दगी बोलेगी, आपका टैलेंट बोलेगा, आपका जो प्रोड्यूस आप कर रहे हैं वो खुद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा, खींचेगा और लोग आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। फिर वो वक्त होगा जब आपको इंशाल्लाह से अर्निंग भी होगी, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। अब आप एक टिकटॉक देख लें, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, एक दोस्त ने कहा कि आज इस पर अपना अकाउंट बनाओ, मैंने देखा तो वो तो हराम कुन दुनिया है। बड़े बड़े ऐसे ही नौजवान जो हैं, जो बिल्कुल कोई मज़दूर हैं, कोई फ़लाँ है, कोई ढिमकान, वो टिकटॉक स्टार बने हुए हैं, लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं। तो ये एक बड़े ज़बरदस्त मीडियम्स हैं जो इन्होंने दिए हैं ये सोशल मीडिया पे हमें, तो हमें इनका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि यार बनाओ, कोई यूट्यूब चैनल बनाओ, टिकटॉक पे अकाउंट बनाओ, अपना टैलेंट लाओ सामने। अगर तुम्हें हेजिटेशन है तो ये सारी चीज़ें उसको ख़त्म करेंगी, आप कोई डेवलपमेंट होगी। देखिए स्कूल, कॉलेज, किताबें, यूनिवर्सिटियाँ ये आपको जो इल्म देती है वो अलग तरह का है, लेकिन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है ना वो ये कर रहा है, जितना ये बेहतर कर रहा है कोई भी नहीं करेगा। कोई उस्ताद आपको नहीं ये बताएगा, कोई और आपको ये सब कुछ नहीं सिखाएगा जो आप यहाँ से सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, आप टिकटॉक पे अकाउंट बनाएं, अपनी जैसी भी आपसे बनती है आप 30 सेकंड की वीडियो बना के उस पर डालें। कोई देखता है, देखे नहीं देखे कोई मसला नहीं, आप डालते रहें। आपको कौन सा बिल आ रहा है? अब ये तो नहीं है कि आपने किसी बैंक में रखवाना है कि आपको लॉकर लेना पड़ेगा। ये तो कमाल की बात है कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म दिया, इतनी बड़ी स्टोरेज की कैपेसिटी है कि दुनिया भर के लोग जो भी उस पर ऊपर डाल रहे हैं वो स्टोर कर रहा है और हमें हमारे लिए हिफाजत से रख रहा है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता था जो उन्होंने इंसानियत की भलाई में ये सब किया है। तो इससे आप सीखें, लर्न करें और अपने टैलेंट को निखारें और दुनिया पे छा जाएं, सामने आएँ और कोशिशें करें। तो अब चूँकि ज़िंदगी के सुनहरी अय्याम जवानी के गुजरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूरे एतमाद हूँ कि मैंने अब अगरचे लेट शुरू किया है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं कोशिश पे यकीन रखता हूँ और कोशिशें मैं अपनी मेरी जारी हैं, मैं कर रहा हूँ मुसलसल, और इंशाल्लाह एक दिन ये फल लाएंगी, बाराबर साबित होंगी इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे। तो इसी तरह मैं तो सब से कहता हूँ, हर नौजवान नस्ल से, अपने बच्चों से, भतीजों भांजों से कि यार करो इसके ऊपर आओ, अपना टैलेंट सामने लाओ, लोगों को फेस करो। आप में खुद सबसे बड़ी जो चीज़ है कामयाबी के लिए जो ज़रूरी है वो होती है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर बोलने की सलाहियत, किसी को कायल करने की सलाहियत। ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी है, क्योंकि ये मार्केटिंग का दौर है, सेलमैनशिप का दौर है। आपने किसी को कुछ भी बेचना है, अपनी सलाहियत बेचनी है, अपनी सर्विस बेचनी है, अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, उस सब के लिए आपको आपके अंदर एक इत्मीनान होना चाहिए। आप लोगों से बात कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो, उनके दिल में जगह बना सकते हैं। तो वो सिर्फ आपके अपने रवैये से होगा, आपकी बातचीत से होगा, आपके कॉन्फिडेंस लोगों को मुतासर करता है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करें ये अपने आप को कैमरे पे। देखें बचपन में हम जब स्कूल कॉलेज में उस वक्त कहा जाता, टीचर कहते थे कि यार आप जो मुकर्रर बनता था ना, जिसने स्टेज पे तकरीर करनी होती थी, ये करना वो करना, तो उनसे कहा जाता था कि शीशे के सामने खड़े होकर तकरीर करो, बोलो ये वो। एक तरीका था, सब कहते थे, करता कोई भी नहीं था, शायद कोई प्रैक्टिस करता भी हो, तो वो इतना मज़ेदार काम नहीं था। अब तो बड़ा आसान हो गया, आपने कैमरे में अपने आप को देखना है, आपको नज़र आ रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी हाथों की मूवमेंट ऐसे है, मेरी आंखों की ये तासरात हैं, मेरा आई कांटेक्ट कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और वो रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद आपको उसको बार बार देखते हैं, अपने आप को देखना किसी को बुरा नहीं लगता, चाहे आप 10 बार भी देखिए आपको बुरा नहीं लगेगा। तो फिर आप अपनी खामियां देखेंगे, उनको नोट करेंगे, उनको दूर करने की कोशिशें करेंगे और इसी कोशिशों में आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। आप ख़ुद को एक बेहतरीन बनाकर पेश करेंगे तो लोग यकीनन मुतवज्जो होंगे और बहुत स्पेस है, बहुत वैकेंसीज हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोशिशें जारी रखेंगे। तो इसलिए मैं सब नौजवानों से कहता हूँ कि आएँ, इस मैदान में आएँ,
آئیں, یہاں پر بہت اسپیس ہے, یہاں پر بہت پیسہ ہے, یہاں پر بہت کیریئر ہے, اپنا کیریئر بنائیں یہاں پر, ہمت کریں اور اپنی جھجک کو وہ سب چیزوں کو ختم کریں. اور اب دیکھیں اس شوق کے لیے تو بہت کچھ انویسٹمنٹ بھی نہیں بڑی لمبی چوڑی چاہیے. ایک موبائل جیسا بھی آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے, تو صرف وہی کام آئے گا. اس کو یہاں پہ رکھیں سامنے, اس کے سامنے بیٹھ جائیں, مائک ہے تو لگائیں, نہیں تو اس کے بغیر بھی بات چل جاتی ہے یا ہینڈ فری کے ساتھ. تو کریں, بسم اللہ کریں, سٹارٹ کریں. جو بھی آپ کے ٹیلنٹ ہے, آپ شاعری پڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے, اس کا بڑا اسکوپ ہے, آپ ریویو دے سکتے ہیں, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے, یہ آپ کو بہت طریقوں سے پے کرتا ہے. تو اس لیے میں تو سب نوجوان نسل سے سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ زندگی ختم ہو گئی, آپ ریٹائر ہو گئے, آپ کی تو اب عمر ہی نہیں, یار ان تو عمر بڑی ہو گئی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب زندگی کی کسی بھی اسٹیج پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیشہ میں وہ مثال دیتا ہوں, یہ KFC کا جو تھا نا بندہ, کیا کمال سٹوری ہے اس کی. وہ 1955 میں شاید امریکن آرمی سے ریٹائر ہوا, تو 62 سال عمر تھی. $150 کا اسے چیک ملا, صرف $150. اس وقت امریکہ کو اتنے برے وہ اچھے حالات نہیں تھے. تو کہتے یار میں حیران ہو گیا کہ یار میں اس سے $150 سے میں کیا کروں گا, میں زندگی کیسے چلاؤں گا. بیوی اس کی پہلے ہی چھوڑ گئی تھی, تنہا آدمی تھا, کوئی اور اس کا ساتھ نہیں تھا. وہ سوچا $150 سے میں کیا زندگی کروں گا. اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ یار میں خودکشی کر لوں. اس نے مکمل اپنا ایک پرچہ بھی لکھ لیا کہ میں اپنے حالات کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں, تو کوئی ذمہ دار نہیں. خیر اس نے اپنی تیاری کر لی. تو وہ پورا جب وہ پھندا اپنے گلے میں ڈالا, تو اس نے سوچا یار زندگی تو پیاری ہوتی ہے نا, فطرتی سی بات. تو اس کے اندر بھی ایک آواز آئی کہ یار ابھی ایک چانس لے لے, شاید تو کامیاب ہو جائے. یار میری 62 سال عمر ہوگی, میں اب کیا کامیاب ہوں گا, نہیں پھر بھی چلے. تو اس نے سوچا کہ یار تو زندگی میں کس کام میں بہترین ہے. ہاں ایک چیز ہے, جیسا میں چکن بناتا ہوں نا, فرائی کرتا ہوں, یہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو شاید میں اگر اس کو بنا کے بیچوں کروں تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں. اس نے اپنی خودکشی کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ چلیں یہ تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, پہلے ایک چانس تو لیا جائے. تو دوستو اس نے چانس لیا. اس $150 میں سے اس نے پتہ نہیں $50 کی مرغی لی, اس کو اپنے طریقے سے فرائی کیا, جو اس کا ایک اسپیشلٹی تھی, کیونکہ کوکنگ کا وہ فوج میں بھی کرتا رہا تھا, یا اس کا ایک شوق ہوگا. وہ چکن فرائی کر کے وہ کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنے 100 100 کتنے 100 150 200 اتنے سپر سٹورز پر گیا کہ یہ میری آئٹمیں رکھیں. کسی نے لفٹ نہیں کرائی. آپ کو پتہ ہے ناکام سٹارٹ میں کوئی بندہ آپ کو پلہ نہیں پکڑاتا. خیر اس نے ہمت نہیں آ رہی, لگا رہا. پتہ نہیں کتنے بندے نے اسٹور نے چکھا, اس نے کہا اچھا ہے یار ہم دیکھتے ہیں, رکھ کے اگر بک گیا تو پھر آپ کو پیسے پیمنٹ کر دو. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے, اس کو خوشی ہوئی, اس نے رکھا. خیر یہ پھر وہاں سے اس کا آغاز ہوا, تو آہستہ آہستہ وہ KFC بن گیا. پوری دنیا میں اس کی برانچیں ہیں, اور کتنی بڑی سٹوری ہے, کتنی بڑی اس میں موٹیویشن ہے کہ ایک بندہ جو خودکشی کرنے جا رہا ہے, زندگی میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اور 62 سال عمر ہے, ریٹائر عمر ہے, وہاں سے وہ اپنی جدوجہد کا آغاز کرتا ہے اور دنیا پہ چھا جاتا ہے. آپ تو نوجوان ہو میرے بھائی, آپ کے پاس تو بہت صلاحیت ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, بڑا کچھ ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ عزم کریں, ہمت کریں, اور کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھان لیں, تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو بسم اللہ کریں کہ آغاز لیں. سوشل میڈیا آپ کے لیے ہیلپ کے لیے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, ہر طرح سے ہیلپ کرتا ہے. آپ کچھ نہ کچھ اس پہ کریں بسم اللہ. آپ آئیں, لگائیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز, اپنے آپ کو پیش کریں. انسان خود بھی ایک پروڈکٹ ہے, اس کو آپ گروم کریں, اس کو بہترین بنا کے پیش دنیا کی مارکیٹ میں کریں, تو اس کے بھی دام لگتے ہیں. اس سے بھی آپ, اسی سے تو آپ زندگی کے سب کچھ حاصل کرتے ہیں. تو اپنے آپ کے اوپر ورک کریں, اپنے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, اپنے آپ کو بہترین بنا کر پیش کریں, تو مارکیٹ میں بڑا سکوپ ہے, بڑا چارم ہے, بڑی پذیرائی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو یقیناً آپ کا حق مل جائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی شکل بہت خوبصورت ہو, آپ کا رنگ ایسا ہو, آپ کی تعلیم ہو, آپ کی ڈگریاں ہو, کچھ بھی نہیں اب تو چاہیے. اب تو صرف آپ کے کانفیڈنس, آپ کا کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ. اور ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. کسی کے اندر سنگنگ کا ہوتا ہے, کسی کے اندر اداکاری کا ہوتا ہے, کسی کے اندر کامیڈین بننے کی صلاحیت ہوتی ہے, کسی کے اندر موسیقار ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, کسی کے اندر ٹیکنیکل ہوتا ہے, وہ چیزیں بناتا ہے. کوئی اس طرح کے ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. بس اپنی اس خوبی کو پہچانیں, اس کو ڈیولپ کریں, اس کو پیش کریں, اور چھا جائیں دنیا. ویسے ایسے لوگ ہیں یہاں پر جن کے یوٹیوبز ہیں, ملینز ان کے فالوورز ہیں, ان کی لاکھوں میں دیکھی جاتی ہے, اور لاکھوں کی ان کی ماہانہ ارننگ ہے, اور کوئی ان کی تعلیم نہیں, کوئی ڈگریاں نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے,
تو یہ تو ایک بڑی حوصلہ افزائی ہے، موٹیویشن ہے کہ آپ بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک عزم ایسا ہونا چاہیے کہ ہار نہیں ماننی، بس کرنا ہے. جب تک کامیاب نہیں ہوں گا میں اسے چھوڑنے والا نہیں. بس جب آپ یہ عزم کر لیں گے تو پھر تو کامیابی آپ کے پیچھے سالی جھک مارتی ہوئی آئے گی. تو آپ یقیناً کامیاب ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ہمت کریں، عزم کریں. ایک ایسا عزم جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. عزم کی طاقت سے دنیا میں سب کچھ ممکن. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی تو نہیں، کافی بڑی ویڈیو ہے، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوئی ہوگی. اس میں کچھ اچھی دلچسپ باتیں آپ کو سیکھنے، سمجھنے، سننے کو ملی ہوں گی. تو دوستو اگر یہ آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارا بھی چینل لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.